السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد آپ تمام لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کو آپ کے گھروں میں خیر کا، عافیت کا، برکتوں کا ذریعہ بنائیں۔ کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ تمام لوگوں کے لیے۔ دیکھو، یہ برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے جو سرکش شیاطین تھے وہ تو قید ہو گئے، لیکن بہت سارے شیاطین جو انسانوں کی شکل میں ہیں وہ ابھی بھی چھوٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے شیاطین سے ہم رمضان کے مہینے میں چوکنا رہے۔ اس لیے میں آج کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے رمضان المبارک کو صرف عبادتوں کا مہینہ بنانا چاہتے ہیں اور لایانی سے، فضول کاموں، فضول باتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو بڑے دھیان توجہ سے میری بات کو سنو اور تمام ایمان والوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کرو۔ انشاءاللہ ان کا بھی رمضان کا مہینہ بہت عافیت کے ساتھ میں گزرے گا۔ سب سے پہلی چیز، رمضان المبارک میں جو کرنے والے کام ہیں وہ ہے عبادات، چاہے وہ فرائض ہو، چاہے وہ سنتیں ہو، چاہے وہ نفل ہو۔ فرائض کا اہتمام کرے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور سنتوں کا اہتمام کرے، خاص طور پہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت اور ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں اس کا ثواب تہجد کے برابر ہے۔ اسی طرح سے عصر ہے، اس کی بھی سنتوں کا اہتمام کرے، مغرب بعد والی، عشاء بعد والی، یہ تمام سنتیں، عشاء سے پہلے والی ساری سنتوں کا ہم اہتمام کرتے ہوئے کوشش یہ کرے کہ روزانہ ہماری اشراق بھی ہو، چاشت بھی ہو، اوابین بھی ہم پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور مغرب بعد کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں اس کو بھی اگر ہم ضم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم کو وہ 2 ملا کے اس طرح سے اور صرف 4 رکعت ہم کو سنتیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نفل پڑھنے کی ضرورت ہے، تو ہماری اوابین بھی مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عشاء کے بعد میں بھی اگر موقع ملتا ہے، کیونکہ دیکھو یہ رمضان ہم کو زندگی میں اللہ نے دے دیا ہے، اب اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے کئی رشتہ دار، میری ایک خالہ ہے مرحومہ، ابھی درمیانی سال میں ان کا انتقال ہوا، ایسے ہی میری اور بھی کچھ رشتہ دار ہیں، اسی طرح سے بہت سے دوست ہیں، بہت سارے احباب ہیں، بہت سے جان پہچان والے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ میں تھے، اس سال کے رمضان میں نہیں ہیں۔ آپ کے بھی ہوں گے، اگر آپ غور کرو گے، آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، مسجد کے ساتھی ہوں گے، ملنے والے ہوں گے، پچھلے سال آپ کے ساتھ میں تھے، اس سال وہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہے۔ تو زندگی ہے یہ، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں ہے کہ اگلے پل ہمارے ساتھ میں کیا ہوگا۔ لیکن اللہ نے ہم کو یہ رمضان دے دیا تو اب ہم اس کو غنیمت جانیں اور نفل عبادتوں کا، فرائض کا، نفل کا اس طرح سے پورا ہم اہتمام کریں۔ اور میں مساجد کے ذمہ داروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، مہربانی کر کے اگر آپ کی مسجد میں جگہ کی قلت ہے تو 2 جماعتیں کرو۔ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی ڈالا ہوں، 2 جماعتیں کرو، 4 جماعتیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جمعہ کی 2 3 جماعتیں کرو اور پہلے سے اعلان کرو تاکہ لوگوں کو پہلے سے اطلاع ہو، ایک دو دن پہلے ہی پتہ چل جائے کہ بھائی فلانی مسجد میں جمعہ کے دن 2 جماعتیں ہونے والی ہے، یا رمضان میں بھی 2 3 جماعتیں ہوں گی۔ کیونکہ دیکھو لوگوں کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹنا چاہیے، ہم اس کا اہتمام کریں، یہ ہے کرنے والے کام۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود شریف، استغفر اللہ کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ استغفر اللہ وہ ورد ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو تو معاف کرتے ہی ہے، اسی کے ساتھ روزی کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاورفل وظیفہ ہے روزی میں برکت کے اور خیر و عافیت کے لیے۔ تو اور قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو صبح میں ہی جو ویڈیو چینل پہ آیا تھا اس میں نے وعدہ کیا ہوں انشاءاللہ کل صبح سے ہمارا پہلا ویڈیو شروع ہو جائے گا نورانی قاعدے کا، اور 30 دنوں کے اندر جس کو قرآن نہیں آتا ہوگا یہ رمضان میں فائدہ اٹھاؤ اور ہمارے ویڈیوز بار بار دیکھو، وہ جو نورانی قاعدے کے رہیں گے۔ اور ایک نورانی قاعدہ پہلے تو اپنے ساتھ میں لے لو اور اس میں دیکھ کر جو میں پڑھاؤں گا اس کی مشق کرو، انشاءاللہ 30 دنوں میں عید سے پہلے آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں۔
تو اور اپنے مسجد کے اندر بھی جو ساتھی پڑھاتے ہوں گے، یعنی امام صاحب ہے یا پھر کوئی حافظ صاحب ہے، مؤذن صاحب وغیرہ، تو ان کے پاس بھی آپ پڑھو، اور خالی اوقات میں یہ ہمارے نورانی قاعدے کے ویڈیوز بھی دیکھتے رہو، انشاءاللہ دونوں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب جو نہیں کرنے والے کام ہیں، دھیان سے سنو میری بات، نہیں کرنے والے کاموں میں سب سے بڑا کام، میں صرف ایک ہی کام بولوں گا، باقی آپ کو آپ کے مسجد میں بیان میں سننے کے لیے مل جائیں گے کیا کیا آپ کو رمضان میں نہیں کرنا ہے، لیکن نہیں کرنے والا میں صرف آپ کو ایک ہی کام بولوں گا، اور وہ ہے لایانی۔ نہ لایانی کام کرو رمضان میں، نہ لایانی باتیں کرو۔ لایانی کام کون سے ہے؟ لایانی کام ہے جیسے مثال کے طور پہ اپنے وقت کو ضائع کرنا، جیسے جو ہے کیمرہ، وہ کیا کہتے کیرم وغیرہ کھیلنا۔ اسی طرح سے آج کل لوگ موبائل کے اوپر 3 پتی اور رمی اور پتہ نہیں گروپ بنا کے جو ہے کھیلتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، یہ روزے کی حالت میں ہیں آپ، اس سے بالکل آپ پرہیز کرو، بالکل مت دیکھو۔ اور تیسرا ایک لایانی کام جو بہت ہی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ہمارے ملک میں بے وزن ہو چکے ہیں، وہ ہے مسلکی، اختلافی اور لڑائی جھگڑے کرنا، اور مسائل میں الجھ کر ایک دوسرے سے مناظرے کرنا، بالکل بھی مت کرو۔ مسلکی لڑائی جھگڑے کون سے؟ بریلوی حق پر ہے یا دیوبندی حق پر ہے، ارے تم تو قبر پہ جانے والے اور درگاہوں پہ جانے والے ہیں، ارے ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہم تو یہ کرنے والے ہیں، اور پھر وہ ان کو بول رہا ہے ارے تم تو درود نہیں پڑھنے والے ہیں، اور تم تو وہابی ہو، اور تم تو 24 نمبر ہو، اور یہ اس کو اور وہ اس کو۔ یہ باتوں سے پرہیز کرو اللہ کے واسطے، اس لیے کہ قیامت میں ہم سے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ جملہ دھیان سے سنو میرے، بریلوی حق پر ہے، دیوبندی حق پر ہے، وہابی حق پر ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اب ہم اپنے مسجدوں میں یہ مسئلوں کو لے کے الجھ جاتے، اور پھر اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، رمضان کے بابرکت مہینوں میں مسجدیں کشتیوں کا اکھاڑا بنتی ہے۔ کئی مسجدیں، میں خود جانتا ہوں، کشتیاں ہو رہی ہے مسجد کے اندر رمضان کے بابرکت مہینے میں۔ پتہ چلا کہ سرکش شیاطین تو قید ہے، لیکن کچھ جو شیاطین انسانوں کی شکل میں تھے وہ مسجدوں میں آ گئے ہوئے ہیں۔ کشتیاں، اکھاڑے، مارا ماری کائے پر سے ہو رہے ہیں؟ انہی مسلوں کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ اتنا یاد رکھو کہ بھائی ہم اپنے مسلک پہ جمے رہے، لیکن دوسرے کو کے مسلک کو ہم نہ چھیڑے۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ جس میں رمضان میں خاص طور پہ لوگ لڑتے جھگڑتے اور مناظرے کرتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح یہ سنت ہے یا 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ ارے بابا، جو پڑھنے والا ہے اس کو شریعت نے پوری آزادی دی ہے، اور بھارت ہے یہ، بھارت کا جو سمویدھان ہے، یہاں کی جو گھٹنا ہے، یہاں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں آپ کو پوری آزادی ہے۔ جس کو 8 پڑھنا ہے 8 پڑھو، جس کو 20 پڑھنا ہے 20 پڑھو، جس کو پوری رات پڑھنا ہے پوری رات پڑھو، اور جس کو بالکل نہیں پڑھنا ہے تو اس کو بھی اس ملک کے قانون نے اجازت دی ہے۔ ہاں، شریعت کا مسئلہ الگ ہے کہ وہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن پھر بھی ملک کے قانون نے کہا اگر وہ نہیں بھی پڑھتا ہوگا نا، اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہمارا مزاج کائے کا بنا ہوا ہے مسلمانوں کا؟ زور زبردستی کرنے اور دوسروں پہ تھوپنے کا۔ میں جو کر رہا ہوں وہ حق ہے، اس لیے تجھے بھی کرنا پڑے گا۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ آپ کون ہوتے ہیں بھائی کسی پہ تھوپنے والے؟ جس کو 8 پڑھنا ہے پڑھنے دو نا، 8 پڑھ بابا، تیرے کو 8 پڑھنے کا ہے 8 پڑھ۔ جس کو 20 پڑھنا ہے اس میں اپنا کیا نقصان ہے؟ اپنے پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہی ہے؟ کوئی اگر 12 رکعت اور زیادہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہے نا، وہ کوئی وقت ضائع تو کرتے نہیں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہے، تو کرنے تو اپنے کو کیا کرنے کا۔ اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 36 رکعت ہے۔ اب افریقن ملکوں میں بہت سی جگہ 36 رکعت تراویح ہوتی ہے، وہاں وہ اتنی پڑھتے ہیں، اور بہت ساری جگہ پوری رات لوگ نفل پڑھتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ ہر ایک کو پوری آزادی ہے، تھوپو مت کسی پر۔ تھوپنے کو جاؤں گے لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، گھروں میں جھگڑے ہوں گے، 2-2 3 بھائیوں میں جھگڑے ہوں گے آپس میں بھی، یہ بھائی ادھر کے راستے پہ، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، یہ بول رہا ہے یہ صحیح، دوسرا بول رہا ہے۔ ارے مت پڑھو یہ مسئلوں میں۔ اتنا یاد رکھو ہر ایک کو فریڈم ہے، خلاص مسئلہ وہیں پہ ختم۔ ہر ایک کو پوری آزادی ہے، جس کو 8 پڑھنا ہے 8 پڑھو، 20 پڑھنا ہے 20 پڑھو، 36 پڑھنا ہے 36 پڑھو، پوری رات جو ہے نفل پڑھو، کسی نے کسی کو منع نہیں کیا۔ اسی لیے پہلے عرب ملکوں میں، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کو پوری آزادی تھی،
مسجدوں میں جو کتاب پڑھنا ہے پڑھو، جو کام کرنا ہے کرو، جو تم کو پوری آزادی ہے۔ پھر کیا ہو گیا، ہم یہ جھگڑوں میں لگ گئے وہاں پہ۔ مجھے میرے شاگرد حافظ ابوذر صاحب جو راس الخیمہ میں رہتے ہیں یو اے ای میں، انہوں نے بتایا مجھے، بولے مفتی صاحب پہلے یہاں پوری آزادی تھی، سب جس کو جیسا کرنے کا ہے، یہ مسجد میں 7:45 کو اذان ہو رہی ہے تو دوسرے میں 9 بجے، کوئی حکومت کوئی انٹرفیئر نہیں کرتی تھی، مگر یہ وہاں پہ بھی جھگڑے کرنے لگ گئے بولے اپنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ۔ یہ بول رہا میں حق پہ ہوں، دوسرا بول رہا نہیں نہیں میں حق پہ نہیں، تو حق پہ ہے۔ اب یہ بول رہا ہمارا یہ امام نے نماز پڑھایا تو ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، وہ دوسرا بول رہا ایک ہی مسجد میں 3 جماعتیں ہو رہی ہیں، انڈیا کی الگ، بنگلہ دیش کی الگ، پاکستان کی الگ، جھگڑے چل رہے، یہ اذان دے گا کیا وہ اذان دے گا۔ جب گورنمنٹ کو یہ ساری باتیں پتہ چلی تو گورنمنٹ نے کہا بولے بھائی یار یہ یہاں پہ آ گئے عربوں کے درمیان میں، مگر اپنا جھوپڑ پٹی پن ساتھ میں لے کر آئے، جھوپڑ پٹی پن چھوڑ کے نہیں آئے انڈیا میں، وہی جھوپڑ پٹی پن یہاں پہ بھی لے کر آئے، یہاں آ کے سدھر گئے معاشی طور پہ، ان کے پاس گاڑیاں آ گئی، اچھے اچھے مکانات آ گئے، پیسہ آیا، سب آیا، مگر جھوپڑ پٹی پن گیا نہیں ان کا ابھی تک۔ تو ایک کام کرو، پورے ملک میں انہوں نے قانون لاگو کیے، پورے ملک میں اذان ایک ہی وقت میں ہوں گی، نماز بھی ایک ہی وقت میں، اور جو گورنمنٹ کا امام ہے وہی نماز پڑھائیں گا، خلاص کوئی عمل نہیں ہوگا تمہاری مسجدوں میں، نہ تم کوئی تعلیم کر سکتے ہو، نہ تم مسجدوں کے اندر کوئی بیان کر سکتے ہو، نہ کوئی عمل، نماز پڑھنے کا اور سیدھا باہر نکلنے کا۔ چلو وہاں کی گورنمنٹ نے یہ قاعدے قانون اسی لیے لاگو کی کیونکہ ہم اپنا یہاں کا جھوپڑ پٹی پن وہاں لے جا کے وہاں بھی ایسے جھگڑے کر رہے تھے، تو پورے عرب ملکوں کے اندر انہوں نے ہمارے بہت سارے اعمال کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اب وہاں پہ سب سیدھے ہیں، اب وہاں پہ جو ہے بغیر ٹوپی والے نے بھی نماز پڑھایا تو خاموشی سے، ایک مسجد میں ایک جماعت ہو گئی، اس کے بعد دوسری جماعت کھڑی ہے، آرام سے اس کے پیچھے نماز پڑھتے، خود میں نے پڑھا ہوں۔ ابھی میں ریاض میں تھا، ایک مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ اس نے شارٹس پہنا ہوا ہے، شارٹس مطلب جو لمبا چڈا ہوتا ہے گھٹنوں کے نیچے تک، لیکن اس میں گھٹنے پورے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، ناف پورا ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس نے جو ہے وہ فٹ بال کا جو کلب ہے مانچسٹر یونائٹیڈ، اس کی جو ہے ریڈ کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور وہ کھڑا رہا، میں وضو کر کے آیا اور میں بھی کھڑے رہ گیا اس کے پیچھے، اس کو ٹوپی نہیں کچھ نہیں ہے، مانچسٹر یونائٹیڈ کی ٹی شرٹ ہے اور چڈا ہے اس کے آنگ میں، جس سے اس کا پورا ناف ڈھکا ہوا ہے، پڑھا میں نے آرام سے۔ اس کی جب میں نے قرات سنا، ماشاءاللہ، میں بولا یار ہمارے انڈیا میں ایسا کوئی قاری نہیں ہوگا، یہ مانچسٹر یونائٹیڈ کی ٹی شرٹ اور چڈا پہن کر جو قرات کر رہا ہے، کیا بات، آہا ماشاءاللہ، شرائم اور سدیس کی جو ہے برابری کر رہے ہیں، میں بولا ماشاءاللہ۔ تو عام عرب بھی جو ہے نا وہ پورے مسائل جانتا ہے دین کے، اس کو بھی سب معلوم ہے، لیکن وہاں جھگڑتے نہیں کوئی، نماز میں پوری وہاں پہ صف کھڑی ہو گئی، کسی نے بولا نہیں اے ٹی شرٹ پہ نماز پڑھ رہا تو۔ ہمارا انڈیا اگر ہوتا نا پہلے تو مسجد میں ہی نہیں آن دیتے تھے اس کو، یا لنگی پہن کیا بولتے تھے گھر پہ سے، چڈے پہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مفتی یہاں پہ ہمارے وہاں ایسا پھترا ہٹائے تو اس کے نیچے سے 10-12 مفتی نکلتے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا عرب حکومتوں نے کہا ہمارے ملکوں میں رہنا ہے بیٹا، کماؤ یہاں پہ، کھاؤ پیو اور اپنے ملکوں کو پیسے بھیجو، زیادہ مفتی مت بنو یہاں پہ، جو یہاں پہ چل رہا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھنے کا چلو اپنے روم پہ پڑھو نماز جا کے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہاں پہ بھی پہلے پوری آزادی تھی، تو یہ حرکتیں مت کرو، ہمارے ملک سے بھی جو برکت اللہ نے چھین لیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آپ باہر نکلے، پہلا جو بیان تھا آپ کا، آپ نے اس میں یہی کہا کہ میں نے جیل میں اتنے دنوں میں جو غور کیا وہ یہ کہ مسلمانوں کا زوال کا جو سبب ہے، بھارت میں مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے۔ تو یہ بات اللہ نے میرے سینے پر کھولی کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن سے دوری اور دوسرے آپس کے اختلافات، یہ جو مسلکی لڑائی جھگڑے، یہ بول رہا تو حق پہ نہیں ہے، میں حق پہ ہوں، یہ اس پہ وہ مسلط کر رہا، وہ اس پہ مسلط کر رہا، یہ جو ایک دوسرے پہ مسلط، حالانکہ قیامت میں ہر ایک سے اس کے عمل کا حساب ہوگا، لیکن ہمارے بھارت میں مزاج کیسا ہے، ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، اور میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں نے دیکھا 3 مصلی دیوار کو ٹیک لگا کے سیدھا میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، یعنی میں نے جب سلام پھیرا میری نظر ان پہ پڑی، تینوں میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو میری عادت ہے، مجھے جب کسی چیز کے بارے میں کچھ شک شبہ پیدا ہوئے میں فوراً اس کو پوچھ لیتا ہوں، میں دل میں نہیں رکھتا ہوں۔ تو میں نے نوجوانوں سے پوچھا، میں بولا بھائی کیا بات ہے، میری نماز کا
मेरी नमाज पे ध्यान दे रहे थे आप लोग, तो उनमें से एक ने बोला, देखो ना, बोले मुफ्ती साहब ये अपना रफीक है ना, ये रफीक बोल रहा था कि अपने इमाम साहब खाली 5 ही रकात नमाज पढ़ते। देख बोले अब वो 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे और 3 रकात वित्र पढ़ के चले जाएंगे घर को। तो मैं बोला भाई इमाम साहब अगर 2 रकात नफल सुन्नत पढ़ के और 3 रकात वित्र पढ़ के घर पे जाए या बगैर पढ़ के भी जाए, तो उसमें तेरे बाप का क्या नुकसान है, बता मुझे। कल कयामत में हिसाब इमाम साहब से होगा, तेरे से होगा क्या? तू जो हर एक मुसल्ली को बोलते फिर रहा और गश्त कर रहा उसके बारे में, और खुसूसी मुलाकातें कर करके बोल रहा कि इमाम साहब सिर्फ 5 ही रकात नमाज पढ़ते, 2 सुन्नत और 3 वित्र बस। तो उसमें तेरे पेट में मरोड़ क्यों? कयामत में तेरे से हिसाब होगा, इमाम साहब से इमाम साहब का हिसाब होगा, वो पढ़ते नहीं पढ़ते। अब तूने देखा क्या इमाम साहब रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ते, ये मालूम है? या इमाम साहब ने उसकी वीडियो शूटिंग करके चैनल पे डालना अपने के, देखिए मैं माशाअल्लाह। ये हमारा मिजाज है, ये हमारा मिजाज है। अल्लाह माफ करे मोहतरम दोस्तों, दूसरे के अमल पे हमारी नजर, ये कितनी रकात नमाज पढ़ रहा, वो कितनी रकात नमाज, अरे तुम्हारे से तुम्हारा हिसाब होगा। तो रमजान के इस बाबरकत महीने में ये मसलों में बिल्कुल भी मत पढ़ो। कौन 8 पढ़ रहे हैं, कौन 9 पढ़ रहे हैं, कौन जो है 20 पढ़ रहे हैं, 36 पढ़ रहे हैं, पूरी रात पढ़ रहे हैं, और कौन नहीं पढ़ रहे हैं। अब जो नहीं पढ़ने वाला है उसको मुलाकात करो, मस्जिद वार जमात के में तय करो उसके घर पे मुलाकात, और उसको प्यार मोहब्बत से दावत दो। ये हमारा हकीमाना मिजाज। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना कुरान में हुक्म दिया। ये नहीं है कि थोपो उसके ऊपर, मुसल्लत करो, थैला रखो उसके मस्तक के ऊपर, ये हमारा काम नहीं है। और चौथा काम जो नहीं करना है, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर जो है ना आपको इख्तिलाफी वीडियोस मिलेंगे, बरेलवी हक पर है या देवबंदी हक पर है। अब जो बोलने वाला भामटा है वो उसके खुद के नमाजों के वांदे है, लेकिन वो ठेकेदार बन के बैठे हुआ है फैसला करने के लिए ये हक पे है या वो हक पे है। गलती से भी आयसो के बयान और वीडियो मत देखना। फिर आपको वीडियो मिलेंगे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे या हजरत अली कर्रम अल्लाह वजहहु हक पर थे। कौन पूछा रे भामटे तेरे को? यूट्यूब के ऊपर बैठकर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और हजरत अली कर्रम अल्लाह वजहहु के बारे में तू फैसला करेगा? कौन पूछा, कौन तुझे? ये ऐसे जो नमूने हैं ना यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए, उम्मत को ऐसे मसाइल में 1450 साल पुराने वो मसाइल है, वो कयामत में हमारे से कोई नहीं पूछेगा। मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब में पढ़ा था, उनके पास 2 जन ऐसी झगड़े करते हुए आए, और हजरत थानवी असर के बाद अपनी तस्बीहात पढ़ते बैठे हुए थे, दोनों आए झगड़े करते हुए, बोले हजरत आप बताइए। हजरत ने बोले पहले असर की नमाज पढ़े तुमने दोनों ने? बोले नहीं पढ़े। चलो पहले वजू करो और नमाज पढ़ो, वजू करके पहले अपनी नमाज पढ़ो, कयामत में तुमसे तुम्हारी नमाज का हिसाब होगा, ये मसले तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, क्यों झगड़े कर रहे उसके लिए? तो ऐसे बहुत सारे जाहिल, अनपढ़, मैं समझता हूं बेवकूफ है ये ऐसे, जिन लोगों को इसका एहसास भी नहीं है कि आज भारत में मुसलमान जवाल पजीर हुए हैं इन्हीं आपसी झगड़ों की वजह से। मगर वो फिर 1400 साल पुराने, क्योंकि उनको यूट्यूब चैनल चलाना है। और उम्मत ऐसे ही जब टाइटल देखती है ना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली कर्रम अल्लाह वजहहु से मुताल्लिक, तो उम्मत में एक बहुत सारे लोगों को कुछ नमाज रोजे से लेना देना नहीं होता है, उनको ऐसे मसाइल में मजा आता है, वो वीडियो देखना शुरू कर देते हैं इस तरह। हमने बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मुझे शदीद इख्तिलाफ है, हालांकि तारीख इस्लाम जो है ना मेरा ऐसा मौजू रहा है, मेरे दिल में पूरी तारीख है। सीरत तो मैं बयान करता हूं, तारीख खुलाफाए राशिदीन और खिलाफत बनु उमैया, बनु अब्बास, पूरी सीरत, पूरी जो तारीख है ना, मैं सीरीज शुरू कर सकता हूं उसकी, इतनी मर्तबा मैं पढ़ चुका हूं। लेकिन कभी आपने मेरे जुबान से सुने? मैं हमेशा बोलता हूं 6 नंबर के अंदर की बात। कभी सुने आपने मेरी जुबान से ये इख्तिलाफी मसाइल? क्यों नहीं सुने? अरे उसकी जरूरत ही नहीं है उम्मत को। जबरदस्ती जो है उम्मत को वो मसाइल निकालना और उन मसाइल में बात करना, भाई बिल्कुल गलत है। मैं सबसे बड़े ऐसे मसाइल को सुनने से उम्मत के नौजवान जो है मुल्हिद हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। खुद मैंने ऐसे एक मुस्लिम नौजवान को यही मेरे ऑफिस में बिठा के समझाया, जो मुस्लिम जो नौजवान बच्चा जो है वो दीन से मुनहरिफ हो गया, इस तरह के इख्तिलाफ, क्या झगड़े लगा के रखे रे बोले इन्होंने,
یا ایسے تھے کیا؟ بولے اپنے دیکھو اس کے کس نے اس کو یہ سب باتیں پہنچایا؟ ہم نے پہنچائی، کیونکہ ہم کو چینل چلانے کا ہے، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں، کیونکہ ہم کبھی گلی محلوں میں نکلے نہیں نا گشت میں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں مسندوں کے اوپر، خالی اپنا ویڈیو بنانا ہے اور ہم کو امت کو جو ہے بس یہ اختلافی مسائل میں الجھانا ہے، اللہ رحم کرے۔ بالکل غلط بات ہے یہ، ایسے اختلافی ویڈیوز رمضان کے مہینے میں غلطی سے بھی مت دیکھو، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں عظمت ہونا چاہیے۔ دیکھو میں نے ابھی کیا بتایا، پوری تاریخ اسلام، ایک ایک چیز مجھے یاد ہے تاریخ اسلام کی پوری۔ میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتا ہوں رونا آتا ہے مجھے، رونا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بولا ہوں، مجھے کوئی اولاد پیدا ہوں گی میں اس کا نام ان کے نام پر ذو النورین رکھوں گا، اور مجھے ابھی بھی کوئی بچے کا نام پوچھتا ہے میں بولتا ہوں ذو النورین رکھو۔ مجھے اتنی محبت ہے ان سے، ان کی سیرت جب میں پڑھتا ہوں نا وہ مجھے پورے واقعات یاد آتے ہیں، کتنا ظلم ہوا ان کے اوپر۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور ان کے بعد کے حالات، وہ پوری سیرت میری آنکھوں کے سامنے ہے، پوری خلافت بنو امیہ کے میں ایک ایک خلیفہ کی آپ کو تاریخ سنا سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ، اور اس کے بعد جو ہمارے اکابر تھے اور جو ہمارے ائمہ تھے ان پر کیسے ظلم و ستم، وہ پوری تاریخ ہے بھائی، وہ پوری جو ہے نا پورے حالات ہے وہ۔ لیکن وہ کتابوں کے اندر ہے، جو انسان اس کے لیے کیپیبل ہوگا وہ ان کو پڑھے گا، وہ اس کو سمجھے گا۔ اب ہم وہ مسائل پہ کبھی سنے آپ نے میری زبان سے؟ کیوں نہیں ہم بات کرتے اس کے اوپر؟ ہم کو پتہ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آج یہ مسائل کو لے کر۔ اس کے باوجود اب میں جو اہم بات تھی وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا، میرے دل میں سارے صحابہ کی عظمت، جیسے میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جیسے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ سارے صحابہ تھے۔ چاہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت خباب ابن الارت اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن خباب ہو، چاہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جتنے صحابہ اس زمانے میں زندہ تھے، ہمارے دل میں سب کے لیے اتنی ہی عظمت ہے، عزت ہے، محبت ہے، ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ہمارے دل کے اندر ہر ایک کی ویسی ہی محبت، عزت، عظمت ہونا چاہیے۔ ہم نے وہ مسائل پہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے، ہم مکلف ہی نہیں ہیں اس کے لیے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، ہمارے دلوں میں ہر صحابی کے لیے عزت ہو، عظمت ہو، محبت ہو، اور ہم یہ مسائل والے ویڈیوز بالکل نہ سنیں، ہمارے اپنے ایمان کو ہم خراب نہ کریں۔ تو رمضان میں نہیں کرنے والے یہ جو کام ہیں، دھیان توجہ کے ساتھ میں، جیسے میں نے بتایا، مسائل میں الجھنا نہیں ہے، کسی سے بحث نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح سے یہ جو چھپری ٹپوری اور جو موالی ٹائپ کے جو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ان مسائل کے اوپر ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں، بالکل اوائڈ کرو ان کو۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عزت، عظمت، محبت آخری سانس تک باقی رکھے، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔